وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين وبعد يوم الدين۔ آغا یہ کچھ مسائل جو آپ کے خدمت میں بیان کر رہے تھے، ان مسائل میں مبی اور سمن کی جو ہے شرائط کو بیان کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے آغا، کہ پہلی شرط یہ تھی کہ مبی کو کیا ہونا چاہیے آغا؟ مما یملک ہونا چاہیے، یعنی ایسی چیز جو تملک کو شرعاً اور عرفاً قبول کرتا ہو۔ پہلی شرط یہ تھی نا، یعنی تملک کو قبول کرے۔ اگر کوئی چیز تملک کو قبول ہی نہیں کرتی ہے تو اس کا خرید و فروخت جائز نہیں ہے۔ جیسے انسان آزاد، ٹھیک ہے آقا، کہ شرعاً وہ کسی کی ملکیت میں نہیں جا سکتا ہے۔ اسی طرح جو ہے جس میں کوئی نفع نہ ہو، مثلا چھوٹی چیزیں جو عرفاً اس کو جو ہے ملکیت نہیں سمجھا جاتا، جیسے حشرات الارض ہیں، وہ کسی کی ملکیت میں نہیں آ سکتے چونکہ قابل نفع نہیں ہیں، یعنی نفع معتد بہ۔ الثانیہ، دوسری شرائط میں سے، مسائل میں سے دوسرا مسئلہ جو ہے، کہہ رہے کہ یشترط فی المبی ان یکون مقدورا علی تسلیمہ، کہ بھائی بائع کی قدرت میں ہو، مبی بائع کی قدرت میں ہو کہ وہ دوسرے کے حوالے کر سکے، ٹھیک ہے نا، دوسرے کے قبضے میں دے سکے۔ بس اگر یہ قدرت نہ رکھتا ہو تو بیع صحیح نہیں ہے۔ جیسے مثلا مثال دیا ہے، ایک وہ ہے، کیا کہتے ہیں، پرندہ ہے، ٹھیک ہے، کبوتر ہے جو اڑ رہا ہے ہوا میں، اس کو کسی کے لیے بیچ دے تو یہ صحیح نہیں ہے، مگر یہ کہ عادت یہ ہو کہ بھائی ابھی تو آسمان میں ہے لیکن شام کو یہ کبوتر واپس آ جاتا ہے۔ اس طرح کے کوئی مثلا پرندے عادت جن کی اس طرح بنی ہوئی ہو تو بیچ سکتے ہیں، وَإِلَّا نہیں بیچ سکتے ہیں۔ ہوا میں اڑتے ہوئے پرندہ کسی کی ملکیت میں نہیں آ سکتے ہیں، ٹھیک۔ خوب، جیسے کہ واپس آنے کی مثال دی ہے وہی، مثلا کبوتر شام کو واپس آ جاتا ہے، یا حیوانات جو ہے بیچ دیے چرانے کے لیے، واپس شام کو آ جاتے ہیں اپنے گھر میں، تو اس صورت میں بیچ سکتے ہیں، وَإِلَّا نہیں بیچ سکتے ہیں۔ بس اس شرط کی بنا پر وہ اب جو بھاگا ہوا ہے آغا، بھاگا ہوا ہے اپنے مولا سے، دور بھاگا ہے، اس کو بیچنا صحیح نہیں ہے، بیچے تو باطل ہے۔ مگر کہہ رہے کہ ایک صورت میں صحیح ہے، وہ یہ ہے کہ عبد کو، اسی عبد عابق کہا جاتا ہے نا، جو بھاگا ہوا عبد ہے، غلام ہے، اس کو کسی ضمیمے کے ساتھ بیچے، یعنی ایسی چیز بیچے جو منفرداً اس کو بیچنا صحیح ہے۔ مثلا ایک جوڑا کپڑے کے ساتھ بیچ دیے، ٹھیک ہے، کہے کہ وہ عبد عابق اور اس جوڑے کو میں ساتھ بیچ رہا ہوں، تو کہہ رہے کہ بیع صحیح ہے، اگرچہ وہ قدرت نہ بھی رکھے، ٹھیک ہے آقا، نہ خود اس کو پکڑنے کی قدرت رکھتا ہے، نہ مشتری رکھتا ہے، پھر بھی بعد میں پکڑ نہ سکے، تو کہہ رہے کہ یہ جو ثمن اس سے لیا ہے مشتری سے، وہ ضمیمے کے مقابلے میں ہو جائے گا۔ اب جو ہے اگر نہ پکڑ سکے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، ٹھیک۔ ہاں البتہ کہہ رہے کہ یہ جو مشتری کے اس سے جو ہے نا، کیا کہتے ہیں، ملکیت سے خارج نہیں ہوگا، ملکیت اسی مشتری کی ہوگی، عبد عابق کی نا، گرچہ مقدور نہیں تھا اس کو جو ہے نا، اس کو پکڑنے میں قدرت نہیں رکھتا تھا، پھر بھی ملکیت اس کی ہے۔ تو کہہ رہے کہ ملکیت کا فائدہ کیا ہے بھائی، جب وہ اس کے جو ہے قدرت میں ہی نہیں ہے، اس کے حوالے ہی نہیں کر سکتے، نہ خود لے سکتا ہے، نہ بائع دے سکتا ہے، اس کے حوالے کر سکتا ہے، تو فائدہ کیا ہے؟ تو کہہ رہے فائدہ یہ ہے خود بھی آگے ضمیمے کے ساتھ کسی دوسرے کو بیچ سکتا ہے، یا یہ ہے کہ بھائی کفارہ وغیرہ ہے، اس انسان کے اوپر کیا ہے آقا؟ کفارہ ہے، تو وہ کفارے کے بدلے میں اس کو آزاد کر سکتا ہے، یا فی سبیل اللہ راہ خدا میں آباد کرنا چاہتا تھا کسی غلام کو، اس کو آزاد کر سکتا ہے۔ یہ فائدہ ہوا نہیں ہوا؟ عبد عابق خریدنے کا یہ فائدہ ہوا۔ خوب، ایک صورت کہہ رہے کہ ضمیمہ ہو تو بیچ سکتے، دوسرا صورت کہہ رہے کہ
بھائی خود مشتری کہتا ہے کہ بھائی آپ سے بھاگا ہے، مجھ سے کوئی بھاگ کے کہیں جا ہی نہیں سکتا ہے، میں خود اس کو جو ہے پکڑ کے لا سکتا ہوں، تو بھی صحیح ہے۔ اس صورت میں جو ہے نا ضمیمے کی بھی کہہ رہے اقرب جو شہید ثانی کی فرما رہے، شہید اول فرماتے ہیں کہ اقرب یہ ہے کہ ضمیمے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر قول اقرب کے مقابلے میں بعض کا قول ہے کہ بھائی وہاں پہ بھی ضمیمہ ہونا چاہیے، لیکن شہید اول فرما رہے کہ کوئی ضمیمے کی ضرورت ہی نہیں ہے، چونکہ اس لیے کہ شرط جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں عدم صحت کے لیے، ٹھیک ہے، اگر شرط یہ تھا نا وہ ضمیمے کے لیے ضمیمے کے لیے شرط یہ تھا کہ بھائی عبد عابق ہو اور اس پہ جو ہے کوئی بھی جو ہے کیا کہتے ہیں تسلیم کی قدرت نہیں رکھتا ہو، اس کو حوالے کرنے کی قدرت نہیں رکھتا ہو، تو اس صورت میں ضمیمے کے ساتھ بیچا جا رہا تھا نا۔ اب یہ بندہ خود قدرت رکھتا ہے تو وہ ضمیمے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ضمیمہ اس صورت میں تھا کہ اس کو اخذ نہیں کر سکتے تھے، پکڑنے کی قدرت نہیں تھی، اب جب قدرت ہے تو وہاں شرط بھی مفقود ہوگا نہیں ہوگا، کوئی شرط کی ضرورت ہی نہیں ہوگی، ٹھیک۔ جب شرط کی ضرورت نہیں ہوگی تو احکام ضمیمہ بھی اس کے اوپر لاگو نہیں ہوں گے، جو احکام ضمیمہ تھے وہ لاگو نہیں ہوں گے۔ احکام ضمیمہ کیا تھے آقا؟ پہلے میں یہ تھے احکام، یہ کہا تھا کہ عبد عابق کو اگر جو ہے تسلیم پر قدرت نہیں رکھتے ہو تو ضمیمے کے ساتھ بیچ دیا جائے گا۔ اب وہ پہلے تو امید یہ تھی کہ مثلا قدرت پیدا کر لے، نہیں کیا، فرض کرے، ٹھیک ہے، تو کہہ رہے تھے کہ بھائی بے باطل نہیں ہوگا، بلکہ یہ جو ثمن مشتری نے لیا ہے وہ بائع نے لیا ہے مشتری سے، تو یہ ثمن اس ضمیمے کے مقابلے میں قرار پائے گا، ٹھیک ہے، یہ ثمن اس ضمیمے کے مقابلے میں قرار پائے گا، اب کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہوگا، صرف اس کے لیے یہ فائدہ ہوگا کہا کہ آزاد کر سکتے یہ وغیرہ۔ لیکن اس میں چونکہ ضمیمے کی ضرورت ہی نہیں تھی پھر بھی ضمیمہ کیا ہے، تو کہہ رہے اس صورت میں جو ہے مقدور نہ ہونے کی، اس نے کہا تھا میں قدرت رکھتا ہوں، بعد میں فرض کرے وہ قدرت پیدا نہیں کیا، نہیں پکڑ سکا، تو کہہ رہے اس صورت میں تو تقسیم ہوگا۔ یہ جو ثمن دیا ہے نا، چونکہ وہ پہلے والے ضمیمے کے احکام اس پہ نہیں آئے، لاگو نہیں ہوئے، تو کہہ رہے کہ اس کو تقسیم کریں گے، ثمن کو کیا کریں گے آقا؟ تقسیم کریں گے، کس کے درمیان؟ یہ ضمیمہ اور عبد کے درمیان میں تقسیم کریں گے، ہر ایک کو الگ، وہی طریقہ تو بتا دیا نا، ہر ایک کو الگ الگ سے قیمت لگائیں گے، اور قیمت لگا کے ان دونوں کی قیمت کو جمع کریں گے، پھر جو ہے عبد کی قیمت مثلا مجموع کی نسبت دیکھیں گے، کتنی نسبت بنتی ہے، نصف ہے، ربع ہے، کیا ہے، تو اس کو اصل قیمت سے کیا کیا جائے گا؟ کم کیا جائے گا، اور مشتری واپس لے لے گا اپنے ثمن کو، ٹھیک ہے آقا۔ خوب، یہ بات، اور آخری بات یہ ہے بھائی، کہہ رہے کہ اس کے ساتھ عبد گمشدہ اور عبد انکاری اور باقی جو حیوانات عابق ہے ان کو اس کے ساتھ عبد عابق کے ساتھ ملحق کرنا صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے آقا۔ خوب، ایک بات دوسری آخری بات یہ ہے کہ اگر بھائی عبد متعدد ہے، عبد عابد متعدد ہے، تو کہہ رہے کہ ایک ہی زمینہ کافی ہے، متعدد ضمیمے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ اور آخری اور ایک بات بھی رہ گئی، وہ یہ ہے کہ بھائی جس طرح عبد عابق کو مبیع قرار دے سکتے ہیں، اس کو ثمن بھی قرار دے سکتے ہیں۔ اب باتیں وہیں پہ بھی آئے گی، بھائی اگر جو ہے قدرت تسلیم نہیں رکھتا ہو تو اس کے ساتھ ضمیمے کو اضافہ کیا جائے یا نہ کیا جائے، یہ باتیں ساری ادھر بھی آ جائے گی، اگر پوچھتے ہیں تو پھر پڑھیں گے، نہیں تو پھر انشاءاللہ۔ خوب، یشترط فی المبیع، مبیع کے لیے شرط یہ ہے آغا ان یکون مقدورا علی تسلیمہ، کہ بائع اس کی تسلیم پر قدرت رکھتا ہو۔ فلو باع الحمامہ، اگر بائع نے جو ہے کسی کبوتر کو بیچ دیا، طائر، ٹھیک ہے آغا، اڑتے ہوئے کبوتر کو بیچ دے، او غیرہ من الطیور، یا جو ہے اس کبوتر کے علاوہ اور کوئی پرندہ مملوکہ جو اس کی ملکیت میں ہے لیکن ابھی ہوا میں ہے، لم یصح، تو وہ صحیح نہیں،
الا مگر ایک صورت میں صحیح ہو سکتے ہیں، ان تقتضی العادۃ بعودہ، عادت یہ تقاضا کرتی ہے کہ بھائی یہ پرندے شام کو واپس صحیح و سالم گھر آ جاتے ہیں تو پھر صحیح ہے، آپ بیچ سکتے وہ الا نہیں بیچ سکتے۔ فیصح لأنہ حینئذ، اس لیے کہ اس صورت میں یہ جو ہے اس حیوان کی طرح ہوگا یا اس انسان کی کالعبد المنفذ فی الحوائج والدابۃ المرسلۃ، تو کہہ رہے کہ یہ اس عبد کی مانند ہوگا جس کو جو ہے نا کیا کہتے ہیں حوائج کے لیے، کسی حاجت کے لیے بھیجا ہے، حاجت کی برآوردگی کے لیے بھیجا گیا ہو، یا ایسے حیوانات کی طرح ہے کہ جن کو جو ہے چرانے کے لیے بھیجا گیا ہے، پانی پلانے کے لیے بھیج دیا ہے، مثلاً واپس آ جائے گا۔ وَلَوْ بَاعَ الْمَمْلُوكُ الْعَابِقَ الْمُتَعَذِّرَ تَسْلِيمُهُ، اگر کوئی شخص اپنے مملوک کو، ٹھیک ہے، اپنے ملک کو بیچے، وہ کیا ہوگا؟ باع العابق، عبد عابق کو بیچ دیا، کہ جس کو حوالے کرنا اس کے لیے متعذر ہے، ممکن نہیں ہے، تو صح مع الذمیمۃ، ایک صورت میں صحیح ہوگا، کیا ہوگا آگا؟ کہ اس کو ذمیمے کے ساتھ بیچا جائے، ایسی چیز کے ما یصح بیعہ منفردن، یعنی ذمیمہ بھی ایسا ہو بھائی کہ اس کو منفردن بیچنا صحیح ہے، ایسا نہ ہو وہ خود بھی جو ہے ذمیمے کے ضرورت ہو، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس عبد عابق کو کسی اور ایک عبد عابق کے ساتھ ملا کے نہیں بیچ سکتے ہیں، چونکہ اس کو منفردن اس کا بیع بھی صحیح نہیں ہے، پس ایسی چیز کو ذمیمہ کرے کہ جس کو منفردن الگ سے بیچنا صحیح ہو، ٹھیک، مثلاً ایک جوڑا کپڑا ہے، ٹھیک ہے، یا کہ جو ہے موٹر سائیکل ساتھ رکھے مثال کے طور، فَإِنْ وَجَدَهُ الْمُشْتَرِي وَقَدَرَ عَلَى إِثْبَاتِ يَدِهِ عَلَيْهِ، وقدر ہوگا نا، قدر صحیح ہے، قدر یقدر ہے نا، قدر یقدر، وقدر عَلَى إِثْبَاتِ يَدِهِ عَلَيْهِ، کہہ رہے کہ فَإِنْ وَجَدَهُ الْمُشْتَرِي، اگر اس عبد کو مشتری پائے، وقدر عَلَى إِثْبَاتِ يَدِهِ عَلَيْهِ، اور قدرت پیدا کرے اس پر جو ہے کیا کہتے ہیں اپنے پاس رکھنے کے لیے، اثبات ید کے لیے، اپنی ملکیت میں لینے کے لیے، تو فَبِهَا، الحمدللہ اس نے قدرت حاصل کی اور اپنے حوالے کر دیا، ٹھیک ہے۔ وَإِلَّا، اگر اس نے قدرت حاصل نہیں کیا، اس کو نہیں لے سکا، كَانَ الثَّمَنُ بِإِذَاءِ الذَّمِيمَةِ، تو یہ اس کی جو قیمت ہے نا، مشتری کی نے جو قیمت دیا تھا وہ ذمیمے کے مقابلے میں ہوگا۔ تو عبد عابق کیا ہوگا بھائی؟ تو کہہ رہے وَنَزَّلَ الْعَابِقُ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الثَّمَنِ مَنزِلَةَ الْمَعْدُومِ، البتہ کہہ رہے کہ نسبت بے ثمن جو ہے عبد عابق نازل منزلہ یہ معدوم قرار پائے گا، یعنی ایسی چیز ہے کہ جو معدوم کے مقابلے میں آپ نے کسی چیز کو دے دیا ہو، ٹھیک ہے، یعنی نہ ہے، نہیں ہے، کوئی صفت نہ ہونے کی طرح ہے، یعنی کچھ بھی نہیں ہوگا اس کے مقابلے میں، ثمن کچھ بھی نہیں ہوگا، نہیں دیں گے، بلکہ جو کچھ ثمن ہوگا وہ ذمیمے کے مقابلے میں ہوگا۔ کہہ رہے ولیکن پس اس کے مقابلے میں کوئی ثمن قرار نہیں پایا ہے نا، نازل منزلہ معدوم قرار دیا، تو کہہ رہے لیکن لا یخرج بالتعذر عن ملک المشتری، لیکن ملکیت مشتری میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اگر تعذر کے ساتھ، یعنی اس کے اوپر قدرت حاصل نہ ہونے کی صورت میں یہ اس مشتری کی ملکیت سے خارج نہیں ہوتا ہے، نہ ہو تو اس کا فائدہ کیا ہے بھائی؟ جب وہ اپنے حوالے نہیں کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی ملکیت میں لا نہیں سکتا ہے، تو فیصح عتقہ عن الکفارۃ، کفارہ کے بدلے میں اس کو جو ہے آزاد کر سکتے ہیں، وبیعہ لغیرہ مع الذمیمۃ، یہ خود بھی آگے کسی کو ذمیمے کے ساتھ بیچ بھی سکتا ہے، یہ دو فائدے ہیں یا نہیں آگا، ٹھیک، تو اس کی ملکیت میں رہے گا۔ البتہ ولا خیار للمشتری مع العلم بإباقہ، اب ذمیمے کے ساتھ بیچا ہے اور ادھر سے مشتری کو بھی علم ہے، تو اس کو خیار حاصل نہیں ہے، فسخ کرنے کے لیے کوئی خیار نہیں ہے، کیوں؟ لقدومہ علی النقص، خود اس نقص کے ساتھ اس نے کیا کیا ہے آگا؟ اقدام کیا ہے، نازل منزلہ معدوم کہا تھا نا، یعنی ایسی صفت ہے جس وہ اس میں پائی
نہیں جاتی ہے پھر بھی وہ اقدام کرے تو یہ خود اس نے بندہ خدا نے اقدام کیے ہیں۔ اما لو جہل جاز الفسخ ان کان البیع صحیحا، کہہ رہے کہ اگر جاہل ہو تو فسخ کرنا جائز ہو جائے گا، خیار فسخ اس کے لیے حاصل ہے اگر ان کان البیع صحیحا۔ اولاً بے صحیح نہیں ہے، چونکہ آپ کو کہا تھا نا بے کے بارے میں مبی اور ثمن دونوں کیا ہوگا معلوم ہو، یہاں معلوم نہیں ہے نا عبد عابق ہے یا نہیں ہے، عبد عابق ہے یا نہیں ہے، بس اس کی صفات کو آپ نے بیان ہی نہیں کیا ہے، دیکھا بھی نہیں ہے، معین بھی نہیں کیا ہے۔ معین کریں گے تو ساری صفات کو بیان کرنا پڑے گا نا۔ ان جملہ جو ہے صفات میں سے ایک کیا ہے آغا؟ عابق ہے ہونا یا اس کے مقدور میں ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب بیان نہیں کیا ہے تو اولاً صحیح ہونا مشکل ہے، صحیح ہے تو فسخ کر سکتا ہے۔ وَيُشْتَرَطُ فِي بَيْعِهِ مَا يُشْتَرَطُ فِي غَيْرِهِ، وہ باقی جو شرائط ہے کہہ رہے جو باقی بیع کے شرائط ہیں وہ سارے شرائط اس میں ہونے چاہیے جو باقی جو ہے شروط باقی جو ہے مبی میں ہے۔ من کونہ کون سے ہیں آغا وہ شروط؟ من کونہ معلوما موجودا عند العتق، یہ سب کچھ ہو، وغیر ذالک سوى القدرت علی تسلیمہ، بیٹھا ہوا ہے بھائی اتنا، وہ فارسی والے کہتے ہیں نا گردن کلف ہے، اتنا موٹا تازہ ہے، آؤ مجھے اپنے پاس لے جانے کی کوشش کرو تو میں تمہیں دکھاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ سامنے بیٹھا ہوا ہٹا کٹا ہے، یا آج کل کی اصطلاح میں جو ہے اسلحہ لے کے کھڑا ہے، کوئی میرے پاس آ جائے گا پہلی گولی اسی پہ چلے گی۔ اب بندہ بھائی اس کو اٹھانے کی ہمت چاہیے نا، ٹھیک ہے، مگر یہ کہ اس سے بھی زیادہ طاقتور ہو بھائی، 10 کیا کہتے ہیں بندوق والے اس کے ارد گرد گھوم لیں تو وہ خود بخود بندوق کو چھوڑ دے گا، کہ وہ مشتری اتنا وہ قوی ہے کہ اس کو اٹھا سکتا ہوں۔ بس اس قدرت کے علاوہ باقی سارے شروط ہونی چاہیے۔ فلو ظہر تلفہ حین البیع، ٹھیک ہے، لیکن جب معلوم ہو جائے، ظاہر ہو جائے، جب یہ لوگ عقد اجرا کر رہے تھے تو اس وقت یہ تلف ہو چکا تھا، ٹھیک ہے، مر گیا تھا، یا یہ کہ یہ ظاہر ہو جائے کہ او استحقاقہ لغیر البائع، بھائی یہ تو کسی دوسرے کی ملکیت میں، اس کی ملکیت ہی نہیں ہے، او مخالفا للوصف، یا یہ جو صفات بیان کر رہا تھا اس کے مخالف ہے، ٹھیک ہے آغا، ان کو ایک خاص صفت بیان کیا تھا اس میں یہ صفاتیں وہ ہے ہی نہیں، بطل البیع فیما یقابلہ فی الاولین، ٹھیک ہے آغا، پہلے دو میں، یعنی کیا ہے مر گیا ہو یا کسی دوسرے کا ہو تو اس کے مقابلے میں جو بھی ثمن قرار پائے وہ اس کے مقابلے میں باطل ہے۔ تو ضمیمہ بھی کیا ہے نا، ضمیمے کی نسبت صحیح ہے، باقی خود اب کی نسبت کیا ہے؟ باطل ہے۔ وَتَخَيَّرَ الْمُشْتَرِي فِي الْأَخِيرِ عَلَى الظَّاهِرِ، آخری جو مخالف وصف ہو، ٹھیک ہے آقا، وہ اس کو خیار عیب ہے نا، عیب ظاہر ہو جاتا ہے نا تقریباً، یا جو وصف ہے وہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اس وہ خیار شرط تقریباً چلا جاتا ہے، تو جو شرط کیا تھا وہ ہے ہی نہیں، تو وہاں پہ خیار حاصل ہے، اس کو جو ہے فسخ کر سکتا ہے، چاہے تو فسخ کرے یا چاہے تو اس کا جو ہے نا کیا کہتے ہیں عرش وغیرہ لے لے اور اسی پہ امضا کرے، یہ کر سکتے۔ وَلَوْ قَدَرَ الْمُشْتَرِي خوب عَلَى تَحْصِيلِهِ، اوپر کیا پڑھ لیا تھا؟ المشتری و قدر آتا تھا نا، اوپر وہ قدرہ پڑھ لیا میرے خیال میں، ہاں وقدر علی اثبات یدہ، قدرہ پڑھ لیا تھا۔ وَلَوْ قَدَرَ الْمُشْتَرِي عَلَى تَحْصِيلِهِ، اگر قدرت پیدا کرے مشتری اس کی تحصیل پر، یعنی خود مشتری کہتا ہے کہ بھائی میں اس عبد عابق کو جو ہے لے سکتا ہوں، خود سے لے سکتا ہوں، ٹھیک ہے آقا، دون البائع، لیکن بائع کہہ رہے ہیں کہ میری قدرت میں نہیں ہے بھائی لا کے آپ کے حوالے کر دوں، تو فالاقرب عدم اشتراط الضمیمۃ، اقرب یہ ہے کہ ضمیمے کی ضرورت ہی نہیں ہے، چونکہ خود قدرت رکھتا ہے، فی صحت البیع، بیع کی صحت میں، کیوں بھائی؟ لحصول الشرط وهو القدرۃ علی تسلیمہ، شرائط میں سے کیا آقا؟ شرط قدرت تسلیم تھا نا، تو یہ تو موجود ہے یہاں پہ، بس ضمیمے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ووجہ الاشتراط، اور بعض نے کہا فالاقرب کہا نا، ٹھیک ہے آقا، وغیر اقرب کیا ہے آقا؟ ووجہ الاشتراط، اشتراط کی جو وجہ ہے وہ کیا بن سکتی ہے آقا؟ صدق الاباق،
بھائی جو عبد عابق ہو، کہا ہے کہ بھائی ضمیمے کے بغیر اس کو بیچنا صحیح نہیں ہے، قدرت پیدا کرے یا نہ کرے، بھائی کی طرف سے تو یہ عابق ہے نا، ٹھیک ہے آقا، اباق اس کے اوپر صدق آتا ہے، تو لذا ساتھ ضمیمہ ہونا چاہیے، معہ الموجب للضمیمتی، یعنی کیا کہتے ہیں، قدرت رکھ بھی جائے، قدرت پیدا بھی کرے مشتری، پھر بھی اس کے اوپر جو ہے اباق صدق آتا ہے، الموجب للضمیمتی، وہی اباق جو موجب ضمیمہ بنتا تھا نا بالنص، نص کے ذریعے سے، کہ اگر عبد عابق ہے تو ضمیمے کے ساتھ بیچ سکتے، وإلا نہیں بیچ سکتے، اب بھی زمین وہ اس کے اوپر جو ہے عبد عابق صدق آ رہے تو ضمیمہ ضروری ہے۔ یہ ان کی کیا ہو گئی آقا؟ دلیل، دونوں کی دلیلیں ہو گئی نا۔ پہلے والوں کی کہا تھا بھائی چونکہ قدرت تسلیم شرط ہے تو وہاں تو خود اس کے پاس جو ہے قدرت موجود ہے تو ضمیمے کی ضرورت ہی نہیں۔ دوسرے کہہ رہے کہ بھائی دوسرا موضوع کو لے لیتے ہم، اباق اس کے اوپر پھر بھی صدق کر رہا ہے، تو اباق کی صورت میں نص نے کہا ہے کہ بھائی ضمیمے سے پہلے اس کو بیچنا صحیح نہیں ہے۔ وَكَوْنُ الشَّرْطِ التَّسْلِيمِ وَهُوَ أَمْرٌ آخر غیر التسلیم، تسلم، اور شرط تسلیم جو ہے ایک کوئی دوسری چیز ہے، ٹھیک ہے آقا، غیر التسلم، یہ تسلم نہیں ہے، یعنی بھائی وہ خود مشتری جو ہے اس کے اوپر جو ہے قدرت پیدا کرنا اور ہے، خود بائع اس کے حوالے کرنے کی قدرت رکھنا الگ چیز ہے یا نہیں ہے؟ وہ خود بائع مشتری نے جو ہے یہ قدرت پیدا کیا ہے، بائع کے پاس اب بھی قدرت نہیں ہے نا، ہے نہیں ہے، یعنی حوالے کرنے کی قدرت نہیں ہے۔ وَيُضَاعَفْ، یہ بات ضعیف ہے، بِأَنَّ الْغَایَةَ الْمَقْصُودَةَ مِنَ التَّسْلِیمِ حُصُولُهُ بِيَدِ الْمُشْتَرِی بِغَیْرِ مَانِعٍ وَهِیَ مَوْجُودَةٌ، یہ کہہ رہے نہایت یہ بات ضعیف ہے، اس لیے کہ شرط تسلیم کا جو مقصد ہے نا آقا، اس کا مقصد یہ ہے کہ حصولہ بید المشتری، یعنی یہ اس مبی کا حاصل ہونا کس کے پاس آقا؟ مشتری کے ہاتھ میں پہنچانا ہے نا۔ قدرت تسلیم کی بات یہ ہے کہ بھائی آپ جو مبی کو بیچ رہے ہیں وہ سیدھے سیدھے حوالے کرے کس کے آقا؟ مشتری کے، بغیر کسی معنی کے اس کے حوالے ہونا چاہیے۔ تو کہہ رہے یہاں پہ وہ بغیر وہ معنی موجود ہی نہیں ہے، وہ معنی جو ہے مفقود ہے یا نہیں ہے یہاں پہ بھی، ٹھیک ہے، معنی نہیں ہے، یعنی خود سے لے سکتا ہے، تو وہاں پہ جو موانع میں سے ایک معنی جو شرط تسلیم قدرت تھی وہ ختم ہے۔ والموجبۃ للضمیمۃ العجز عن تحصیلہ وہی مفقودۃ، ضمیمے کا جو موجب بنتا تھا نا آقا، وہ کیا تھا آقا؟ عاجز آنا تھا، اس کو تسلیم سے عاجز آنا تھا، نہ یہ کہ عبد عابق ہونے کی صورت میں ضمیمہ لازم ہو، بلکہ ضمیمہ جو لازم ہو رہا تھا کس وجہ سے تھا آقا؟ کہ یہ جو ہے اس عبد کو جو ہے نا مشتری کے حوالے کر نہیں سکتا تھا، اس کی وجہ سے ضمیمہ لازم تھا، نہ یہ کہ عابق ہونے کی وجہ سے، اباق کی وجہ سے ضمیمہ ضروری نہیں تھا، بلکہ چونکہ تسلیم نہیں کر سک رہا تھا مبی کو، اس وجہ سے کیا تھا آقا؟ کہ ضمیمہ لازم تھا، تو یہاں پہ وہ جو ہے تسلیم ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا، خود مشتری اپنے حوالے کر رہا ہے، لے رہا ہے، تو یہ ضمیمے کی ضرورت نہیں ہے۔ والموجبۃ للضمیمۃ العجز، وہ عاجز آنا تھا ان تحصیل ہی، اس کو اس کے حصول سے عاجز آنا تھا، ٹھیک ہے، اس آنے کی وجہ سے ضمیمہ لازم تھا، وہی مفقودۃ، یہ عجز یہاں پہ کیا ہے؟ مفقود ہے، خود مشتری اس کو حاصل کر سکتا ہے، ٹھیک ہے آقا، بائع کو حوالے کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ فی صحت الخوب فالاقرب عدم اشتراط الضمیمۃ وعدم الحوق احکامها لو ضما، پس کہہ رہے کہ اقرب یہ ہے کہ اولاً اس کو جو ہے نا ضمیمے کو جو ہے ملانے کی ضرورت ہی نہیں، وہ شرط نہیں۔ ثانیاً اگر کسی نے ضمیمہ ملا دیا تو وہ احکام ضمیمہ بھی اس کے اوپر نہیں آئیں گے، ٹھیک ہے، احکام ضمیمہ بھی اس کے اوپر نہیں آئیں گے۔ لو ضم، اگر کسی نے ملا دیا، پس کیا ہوگا آقا؟ وہاں احکام ضمیمہ میں یہ تھا کہ جو بھی سامان تھا، اگر عبد کے اوپر قدرت پیدا نہ کرنے کی صورت میں جتنا بھی سامان ہے وہ ضمیمے کے مقابلے میں چلا جاتا تھا یا نہیں تھا؟
اب کے مقابلے میں کوئی ثمن قرار نہیں پاتا تھا. یہاں کے ایسا نہیں ہے. فَيُوَزِّعُ الثَّمَنَ عَلَيْهِمَا، ان دونوں پر تقسیم کریں گے، زمیمہ اور اب کے اوپر. لَوْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَىٰ تَحْصِيلِهِ، اگر مشتری جو ہے اس کی تحصیل پر قدرت پیدا نہ کرے اتفاقاً، یا طلب ہو جائے قبض سے پہلے، تو اس صورت میں تقسیم ہوگا. وَلَا يَتَخَيَّرُ لَوْ لَمْ يَعْلَمْ بِإِبَاقِهِ، اور اباق کا پتہ بھی نہ چلے تو اس کو پھر بھی اختیار حاصل نہیں ہے، چونکہ شرط قدرت اس کے پاس تھا. وَلَا يُشْتَرَطُ فِي الزَّمِيمَةِ صِحَّةُ إِفْرَادِهَا بِالْبَيْعِ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ ہے. ٹائم یا بس کریں؟ ہاں کتنے منٹ رہ گئے؟ یہی پڑھتے ہیں، ٹھیک. وَلَا يُشْتَرَطُ فِي الزَّمِيمَةِ صِحَّةُ إِفْرَادِهَا بِالْبَيْعِ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ بِمَنزِلَةِ الْمَقْبُوضِ. یہاں پہ دوسرا شرط کیا تھا آغا؟ وہ زمیمے میں یہ شرط تھا کہ بھائی انفراداً اس کو بیچنا صحیح ہو. ٹھیک ہے، دو شرط تھی نا اس میں. ایک تو جو ہے کیا کہتے ہیں ثمن تقسیم نہیں ہوگا، دوسرا کہہ رہے کہ زمیمہ ایسا ہونا چاہیے کہ جو انفراداً مبیع قرار پا سکے. یہاں پہ وہ بھی شرط نہیں ہوگا. ولا یشترط فی الزمیمۃ، زمیمے میں بھی شرط نہیں ہے صحت الافرادها بالبیع. ٹھیک ہے، الگ سے تنہا بیچنے میں، تنہا بیچنا بیع میں صحیح ہو، یہ شرط بھی یہاں ضروری نہیں ہے. لأنه حینئذ بمنزلۃ المقبوض، اس لیے کہ یہ جو عبد عابق کی بات ہے نا، یہاں پہ بمنزلہ مقبوض ہوگا، چونکہ قدرت پیدا کرتا تھا نا، اس کے پاس قدرت موجود تھا کہ اس کو قبضے میں لانے کے لیے. وغیر ذالک من الاحکام، اس کے علاوہ باقی جو احکام ہیں وہ یہاں پہ نہیں آئیں گے جو زمیمے کے احکام تھے. چونکہ زمیمے کی ضرورت نہیں تھی، اس کے باوجود اس نے زمیمہ لگا دیا ہے، پھر وہ زمیمے کی چیزیں اس میں نہیں آئیں گی. ولا یلحق بالعابق غیرہ، کہہ رہے عابق کے ساتھ غیر عابق کو ملحق نہیں کیا جا سکتا ہے. مما فی معنی ہو، جو اس کے معنی میں ہو. کالبعیر الشارد والفرس، جیسے کہ اونٹ ہے نا، اونٹ ہے جو کیا ہوا ہے، بھاگ کے نکلا ہے. اونٹ بھاگ کے نکلا ہوا ہے، اس کو اگر مثلاً پکڑنا اس کے لیے مشکل ہو جائے تو وہ عبد عابق کے حکم میں نہیں آئے گا. اسی طرح گھوڑا جو ہے جو بھاگ کے نکل گیا ہے، علی الاقوام. بل المملوک المتعذر تسلیمہ بغیر الاباء، بلکہ وہ مملوک جن کو جو ہے نا حوالے کرنا معذور ہو، متعذر ہو، مشکل ہو، اب کے علاوہ باقی جو بھی مملوک ہو وہ اس کے ساتھ ملا نہیں سکتے. اختصاراً فیما خالف الاصل علی المنصوص، اختصار کرتے ہوئے ان موارد میں جو مخالف اصل ہے. کس کے اوپر ہم اختصار کریں گے؟ علی المنصوص، جو منصوص ہے، جس کے بارے میں نص ہے، وہاں پہ ہی ہم جو ہے اسی کے اوپر ہی اکتفا کریں گے. باقی موارد اختلاف میں اس منصوص کے احکام کو جاری نہیں کریں گے. وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین.